بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے پرچے میں معروضی حصہ جو ہے وہ 4 حصوں پر مزید مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں نصابی اسباق سے متعلقہ 5 کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات جو کہ 4 ہیں ان کے متعلقہ، اس کے بعد 5 نمبر کی ہی علم بیان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، اور آخر پہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے 5 MCQs شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم اسباق کا چونکہ معاملہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کے بعد آج شعری اصطلاحات جو کہ 4 نصاب میں شامل ہیں، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، ان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قافیہ، یہ فیروز اللغات اور فرہنگ آصفیہ، وہاں سے ہم نے ان کے جو معنی مطالب ہیں ان اصطلاحوں کے، فی الحال انہی پر ہم کوشش کریں گے، کفایت کریں گے یہاں تک۔ قافیہ، ایک تو یہ سب سے پہلے اس کا تلفظ لکھا جاتا ہے۔ قافیہ عربی اسم ہے اور مذکر ہے، تو قافیہ ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، پے در پے آنے والا یعنی بار بار آنے والا۔ اور دوسرے اس کے معنی علم عروض میں ردیف سے پہلے کا لفظ تک بندی جو ہوتا ہے، اندازہ، جمع اس لفظ کی قوافی ہے۔ یہ کچھ محاورے ہیں: قافیہ باندھنا، کسی قافیے کو شعر میں نظم کرنا; قافیہ بندھنا، کسی قافیے کا شعر میں نظم ہونا; قافیہ بندی، تک بندی، اشعار موزوں کرنا; قافیہ پیما، قافیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شعر کہنے والا۔ تو یہ چند یہ تو محاورے ہیں۔ تو لفظی معنی پیچھے آنے والا، پیچھے چلنے والا، پے در پہ آنے والا، یہ قافیہ کے ایک لفظی معنی ہے۔ اس کے بعد جو فرہنگ آصفیہ ہے وہ کہتی ہے کہ لغوی معنی پیچھے چلنے والا، ردیف سے پہلے کا لفظ یا حرف کا مطلب ہے ایک حرف۔ تک، اصطلاح میں چند دور کے اخیر حروف کی مشابہت جو بیت یا مصروں کے اخیر میں واقع ہوتے ہیں، مثلا جھکا ساقیہ، ایک ادھر سبز جام، جھلکتی ہو جس سے میں لالہ فام۔ یہاں جام اور فام قافیہ ہے۔ کبھی قافیہ کے الفاظ بحکم میں اواخر بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے کہ آخر میں، جیسے اس شعر میں زر چاہتے ہو میری سعادت، سر چاہتے ہو میری سعادت، یہاں زر اور سر قافیہ ہے۔ قافیہ کے اصلی اخیر حرف کو حرف روی کہتے ہیں، چنانچہ اول شعر میں جام اور فام کا میم حرف روی ہے۔ تو یہ اصطلاحیں بتا دی گئی ہیں، لفظی معنی آپ سمجھ گئے ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والا، بیت اور فرد اکیلا شعر ہوتا ہے جو کسی غزل نظم کا حصہ نہ ہو، لیکن دونوں مصرے عام طور پہ اس کی شرط ہے کہ وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور بیت میں دونوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے، بالعموم دوسرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ قافیہ نثر اور نظم کے درمیان حد فاصل ہے۔ قافیہ آئے تو گویا شاعری شروع ہو گئی، قافیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نثر ہے۔ قافیے سے ہی فرق پڑتا ہے اور یہی بنیادی شرط ہے شاعری کی۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں ردیف کے بارے میں بھی۔ ردیف عربی ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے لفظ۔ وہ شخص جو گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھے۔ اصطلاح شعر میں وہ لفظ جو غزل یا قصیدہ وغیرہ کے مصروں یا بیتوں کے اخیر میں قافیے کے پیچھے بار بار آئے۔ پیچھے کی فوج، کمک جس کو کہتے ہیں، امدادی فوج جو اصل فوج کی مدد کے لیے آئے، جو پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ردیف کے لفظی معنی، قافیہ کے لفظی معنی۔ ردیف کی جو فرہنگ آصفیہ میں لکھا ہے کہ اسم ہے، مؤنث ہے، ماخوذ از ردف، بمانی سرین۔ وہ شخص جو ایک گھوڑے پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھے، وہ لفظ جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے مصروں خواہ بیتوں کے اخیر میں قافیہ کے پیچھے بار بار آئے۔
بدل کے قافیہ لکھو غزل ایک اور ظفر، مگر ردیف و ساری یوں ہی برابر کی، پیچھے کی فوج. یہ اور تیسرے اس کے معنی. یہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر آ گیا. سرین کے معنی بلا مطلب تشریف رکھنا، بیٹھنا. یہ جو بیٹھنے کی ہماری ٹانگوں کے تھائیز کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، پشت جو ہے. تو اصل معنی جو ردف کے ہیں، ردف کے اسی سے پھر پیچھے بیٹھنے والا بن گئے. چلیے یہاں تک اس کے لفظی معنی آپ سمجھ پائے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں یہ کہ جو بالعموم قافیہ کے بعد آتے ہیں. اس میں کچھ معاملے ایسے ہیں کہ دو قافیہ آ جائیں، ردیف درمیان میں آ رہی ہو، یا ردیف دو جگہوں پہ ہو، درمیان میں قافیہ آ رہا ہو. لیکن ایسی غزلیات جو ہیں وہ شاذ و نادر ملتی ہیں. یہ عمومی جو اصول ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے. ہم عام طور پہ قافیے کی تعریف یہی بس یاد رکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور ردیف جو غزل اور قصیدہ کے جو مطلع ہے، مطلعوں کے تو دونوں مصروں میں ہونا ضروری ہے، قافیہ بھی ہو ردیف بھی ہو. ردیف شرط نہیں ہے. ردیف اگر نہیں ہے تو غیر مردف غزل یا قصیدہ ہو سکتا ہے، اور قصیدہ عمومی طور پر عربوں کے ہاں بغیر ردیف کے ہی ہوتا تھا، غیر مردف ہوتا تھا. لیکن فارسی میں یہ رواج عام ہوا کہ ردیف بھی ساتھ آئے. لیکن ردیف شرط نہیں ہے مطلع ہونے کی، یا غزل کی یا قصیدہ کی. قافیہ شرط ہے. قافیہ نہیں ہے تو شاعری ہی نہیں ہے سرے سے. لہٰذا جب مطلع مقطع کی بات آتی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم اس سے زیادہ، قافیے سے زیادہ وہاں امید نہ رکھیں. تو مطلع عربی ہے، اسم ہے، مذکر ہے، یعنی مطلع ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ. یہ اس کے لفظی معنی ہیں. مشرق کو بھی مطلع کہہ سکتے ہیں، پورب کے معنی بھی مشرق ہیں. اور طلوع ہونے کی جگہ اگر ہے تو گرامر کی روح سے یہ اسم ظرف زمان ہو، یہ مکان ہوا. معذرت کے ساتھ، زمان اسم زمان کے معنی زمانہ، صبح شام دن رات. یہ لفظ جو ہیں یہ اسم ظرف زمان ہوں گے. اور مشرق مغرب شمال جنوب یہ جو مقامات ہیں یہ اسم ظرف مکان ہوں گے، مقامات کی جو بات ہے. تو یہ اسم ظرف مکان ہے، مطلب بھی اور مقطع بھی دونوں کے لفظی معنی یہ بتاتے ہیں. دوسرے اس کے معنی جو ہمارے اصطلاحی معنی ہیں، غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں. یہی بات اب فرہنگ آصفیہ میں یوں درج ہے کہ اسم ہے اور مذکر ہے، عربی ہے، طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، اوے ہونے کی جگہ، ستاروں کے نکلنے کی جگہ، چاند سورج کے ادے ہونے کی جگہ. یہ ادے فارسی کا لفظ، ہندی کا لفظ ہے، اس کو اس میں نہ چلیں، بس طلوع ہونے کی جگہ پہ رہیں. مشرق یا پورب. غزل یا قصیدے کے شروع کی بیت جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں. بیت کا مطلب دونوں جو مصرے ہیں کسی شعر کے وہ ہم قافیہ ہوں. دو ہم وزن ہم قافیہ مصرے جو غزل یا قصیدے کے اول میں درج ہوں، اصل میں تہیہ وسط میں واقع ہوں. یہ باقی بات چھوڑ دیں، آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ مطلع پہلا شعر ہے غزل یا قصیدے کا، پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ان میں قافیہ موجود. ایسا پہلا شعر، ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلع ثانی، تیسرا ثالث وغیرہ کہلاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ پہلا تو شعر اگر ہم قافیہ ہے تو مصرع مطلع ہوگا. اگر دوسرا بھی شعر دونوں اس میں قافیہ ہوں، دونوں مصروں میں قافیہ ہوں تو حسن مطلع کہلائے گا. لیکن اگر دو سے زیادہ مطلع آ جائیں تو پھر جتنے بھی مطلع ہیں، تین ہیں، ان کے بعد کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلائے گا. مجازن شروع آغاز مطلع، یعنی عام طور پہ اس کا استعمال کئی اور جگہوں پہ کرتے ہیں تو مطلع کے معنی شروع آغاز یہ لیے جائیں گے. یہ جو حصہ ہے یہ بھی ابھی آپ سے متعلقہ 11ویں والوں سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن ہاں جب آپ شاعری کرنا چاہیں گے
تو پھر کچھ باریکیاں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. چونکہ شعر کہنا وہ اپنی جگہ پہ ایک کام ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. صرف مطلع مقطع ردیف قافیہ معلوم ہونے سے شاعری نہیں ہو جاتی، اس کو آپ قافیہ بندی کہہ لیں. شاعر ہونا، شعر ہونا، اس کی کچھ شرائط جو ہیں وہ بات باریکیوں کی ہے. بس ہمارے ہاں بھی بس یوں سمجھیں، بالعموم جو ہیں یہ 95% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ شاعر نہیں ہوتے. مطلع مقطع یہ ساری اصطلاحیں لفاظی ہو جاتی ہے. شعر کی جو بنیادی شرط ہے وہ اکثریت شعراء کی پوری نہیں کر سکتی اور کرتی بھی نہیں ہے. ہاں، ایک شعوری سطح پہ انسان کو دنیا زندگی گزارنے کے بعد وہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پسند بھی ہو جاتے ہیں، مشہور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شعر وہ نہیں ہوتا. یہ ہم اس شاعری کیا ہے اس پہ کبھی پھر بحث چھیڑیں گے. تو مطلع کے لفظی معنی آپ کو یاد ہو گئے اور عمومی معنی پتہ چل گیا کہ غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے موجود ہوں. مقطع اس کے بالکل ہی ملتا جلتا معاملہ ہے، غزل یا قصیدے میں ہی صرف ہوگا. آخری شعر ہونا بھی اس کی شرط ہے کہ آخری شعر ہو جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے، جو قلمی نام ہے وہ اس میں آئے ہو. یہ ایک اور آپ سمجھیں کہ اس کا لفظ کا استعمال ہے. مقطع کا بند، اب ظاہر ہے غزل اور قصیدے میں تو مقطع کہلائے گا، لیکن نظم میں وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہاں البتہ بند ہوتے ہیں. تو مقطع کا بند نظم کا آخری بند جس میں شاعر کا تخلص ہو. 11ویں جماعت والے سمجھ سکتے ہیں جیسے تسلیم و رضا ہے آپ کی نظم. ویسے تو ساری نظمیں امیر مینائی نے بھی، وہ جو پہلی آپ کی حمد ہے، نعت ہے، اس میں آتا ہے، تسلیم و رضا میں آتا ہے، تو وہ آتا رہے گا، لیکن وہ مقطع نہیں کہلائے گا. وہ مقطع کا بند کہہ دیں آپ اس کو آخری، یا مقطع کا شعر بھی ایون کہا جائے. جیسا کہ چونکہ پہلی جو حمد ہے اور نعت ہے اس کی ہیئت، اس کا سٹرکچر وہ غزل والا ہے، لیکن اس کے پہلے اور آخری شعر کو مطلع مقطع نہیں کہہ سکیں گے. وہ خاص بات جس کا کہنا یا لکھنا اصل مقصود ہو تو مقطع بند یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مقطع کی دوسری تعریف اور وضاحت کے ساتھ کہ لفظی معنی، پہلی بات ہے کہ لفظ جو مقطع ہے اسم ہے، مذکر ہے، عربی ہے. محل انتہا و اتمام، جہاں بات ختم ہو رہی ہے، وہ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص واقع ہوا ہو. مثلا اب یہاں تھوڑا سا ایک ایکسیپشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے، استثناء اس میں ہے کہ سعدی نے اور امیر خسرو نے یہ وغیرہ نے، ٹھیک ہے، اخیر شعر سے اول میں تخلص ڈالا کرتے تھے. اچھا، اس کا مطلب کبھی کبھی فارسی اور اردو میں یہ روایت موجود ہے، مطلع کو بھی مقطع بنا ڈالتے ہیں، جیسے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں میں سب اسیر ہوئے، میر تقی میر کا شعر. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میر ہوئے جو ہے اس میں وہ چونکہ ردیف کی صورت ہے، میر اور اسیر یہ قافیے ہیں. اب یہ پہلا شعر ہے یعنی مطلع ہے، لیکن میر چونکہ تخلص اسی میں آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلع کو مقطع بنا ڈالتے ہیں، لیکن ہماری مقطع کی تعریف ہو چکی، آخری شعر ہونا شرط ہے. یہ فارسی میں روایت ہے کہ پہلے شعر میں کچھ شاعروں کے ہاں، جیسے انہوں نے شیخ سعدی کا اور جناب امیر خسرو ہندوستانی ہیں، لیکن انہوں نے ایک مصرع انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ فارسی اور ہندی کو ملانا شروع کیا. اگرچہ امیر خسرو الگ سے مطالعے کے مستحق ہیں، وہ بات صرف ایک جملے میں نہیں ہم ختم کر سکتے. یہاں مراد صرف یہ ہے کہ آخری شعر کے علاوہ بھی تخلص استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن مقطع ہم اس کو نہیں کہیں گے، وہ مطلع ہی ہوگا. مقطع کا بند جس طرح مطلع کا بند تھا، اسی طرح نظم کا آخر، ٹھیک ہے، آخری بند جس میں کہ تخلص واقع ہوا، ٹھیک ہے. دوسرے اس کے مجازن معنی شیخی باز کا وہ تکیہ کلام، ٹھیک ہے، یا فقرہ جو ہر بات کے بعد اپنی تعریف کی تائید میں خواہ مخواہ اور بلا موقع اظہار شیخی کے واسطے لایا جاوے. وہ فخریہ کلام جو بار بار زبان پر لایا جائے، تکیہ کلام بن جائے، شاعر اپنی تعریف میں کرے، اس کو مقطع کا بند ایسے مجازی معنوں سے کہہ دیتے ہیں. یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو اب تصویروں سے کچھ چیزوں کو ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قافیہ، پیچھے آنے والی فوج، ردیف
گھڑ سوار کے پیچھے جو سوار ہے وہ ردیف. تو یہاں تک بات کچھ تصویروں سے. جو پیچھے سوار ہے وہ ردیف ہے اور جو پیچھے آنے والا ہے وہ قافیہ ہے. اس کے بعد اگر تصویر سے ہی بات آگے بڑھتی ہے تو چلیں. ردیف گھڑ سوار کے پیچھے سوار, یہاں بھی دو سوار ہیں, یہ پچھلا سوار. قافیہ ٹھیک ہے, پیچھے آنے والا. پچھلی فوج کمک, وہ فوج جو اصل فوج کی امداد کے لیے آ رہی ہو. اچھا, یہاں سے ہم دو لفظ اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں. قافیہ غیر مستقل الفاظ ہوتے ہیں جبکہ ردیف مستقل الفاظ ہیں. اب ان کے معنی ہم آگے جا کے سمجھ پائیں گے. فی الحال یہ محض اصطلاحیں دو, غیر مستقل اور مستقل کی, یہ بھی آپ ذہن نشین کرتے ہیں. قافیہ غیر مستقل الفاظ, ردیف مستقل الفاظ. اچھا, یہاں تک اب جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اگر بہت اس کو سمرائز کریں تو خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ مطلع کی 3 شرطیں ہیں. وہ غزل یا قصیدہ کا, ٹھیک ہے, قصیدہ یا غزل کا شعر ہونا ضروری ہے, پھر مطلع ہوگا. پھر اس کا پہلا شعر ہو, یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ دونوں میں قافیے موجود ہوں, وہ ہم قافیہ ہوں, دونوں مصرے. شعر چونکہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. مصرع کے معنی ہوتے ہیں دروازے کا ایک کواڑ. اب ایک کواڑ اور پھر دوسرا کواڑ دونوں کو ملاتے ہیں, دروازہ مکمل ہوتا ہے. اسی طرح شعر بھی 2 مصروں سے مل کے مکمل ہوتا ہے. دونوں مصروں میں قافیہ لازمی ہے. اور مقطع کی شرائط یہ طے پائیں کہ قصیدہ اور غزل کا ہی شعر ہو. یہ صرف قصیدہ اور غزل کی اصطلاحیں ہیں دونوں. جبکہ ردیف قافیہ نظم غزل ہر شے میں موجود ہے. شاعری جہاں بھی ہے وہاں موجود ہے. آخری شعر ہونا بھی اس کی شرط ہے, اور تخلص اس آخری شعر میں نظم کیا گیا ہو, یہ بھی ضروری ہے. تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو وہ مقطع نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوتی تو وہ مطلع نہیں ہے. تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں. تو یہ آج ہم نے جو اس سارے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک غزل جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے پنجاب کالج کے طلباء کے لیے ہی, وہ اصل میں جب پڑھانا شروع کیا تھا یہاں, تو اب یہ تھا کہ بچوں کے لیے میرا پیغام کیا ہے. وہ ایک غزل کی صورت میں تھا, تو ہم اسی غزل کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے مطلع مقطع اور ردیف قافیے وہاں پہ طے کر لیتے ہیں. پنجاب کالج کے طلباء کے لیے لکھی گئی تھی. مطلع, حسن مطلع اور مقطع کی نشاندہی یہاں کر دی گئی ہے. وہ کون سے ہوں گے؟ یہ مطلع ہے اس کا. شوق کی انتہا بھی ہوتی ہے, آگہی ابتدا بھی ہوتی ہے. یہ مطلع ہے. انتہا اور ابتدا اس میں قافیے ہیں, بھی ہوتی ہے یہ اس کی ردیف ہے. اس کے بعد ایک ہی اس میں مطلع اور ہے, تو وہ مطلع ہی حسن مطلع کہلائے گا. درد دل کی دوا بھی ہوتی ہے, کوئی ایسی دعا بھی ہوتی ہے. یہ اس کا پہلا شعر کہلائے گا. ہجر کی حد وصال تک ہوگی, زندگی بے وفا بھی ہوتی ہے. جلوہ آرائی سے ذرا پہلے صبح باد صبا بھی ہوتی ہے. تجھ کو دیکھے بغیر چاہا ہے, زندگی نقش پا بھی ہوتی ہے. آج دیکھیں اسے یقین والے, چشم دل دل کشا بھی ہوتی ہے. سر تیرے سنگ در پہ رکھا ہے, بندگی با وفا بھی ہوتی ہے. تیرے دل نے کیوں ٹوٹنا چاہا, ٹوٹنے کی صدا بھی ہوتی ہے. ہم نشیں تو کیوں آہیں بھرتا ہے, ایک آہ رسا بھی ہوتی ہے. اس کا مقطع جان نثاروں میں نام آ جائے, ایسی شان عطا بھی ہوتی ہے. تو یہ غزل کے چند جو شعر تھے یہ تو ہو گئے. ہم نے بتا دیا کہ یہ مطلع ہے, حسن مطلع, اور مقطع یہ آخری شعر. اب اس میں جو بہت باریکی کے کام ہم نے کہا کہ مستقل اور غیر مستقل, یہ 2 لفظ ہم نے اضافہ اس میں کیے تھے. قافیے غیر مستقل الفاظ ہیں جبکہ ردیف مستقل الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب اب کچھ یوں ہے, انتہا, ابتدا, دوا, دعا, بے وفا, صبح باد صبا, یہ پوری ترکیب ہے. اس لیے میں نے ادھر تو صرف ترکیبیں لکھی, ہم بعد میں کرتے ہیں. نقش پا,
دل کشا، با وفا، صدا، آہ رسا، شان عطا. ترکیب چونکہ مرکب لفظ ہوتے ہیں وہ ایک ہی لفظ شمار ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم جب اس پہ آتے ہیں، یہ ہیجے اس کے الگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غیر مستقل کے معنی سمجھ سکیں. انتہا میں یہ سارے اس کے حروف الگ کر دیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابتدا، دوا، دعا سب میں ایک الف جو ہے یہ سب کے ساتھ موجود ہے. یہ مختصر ترین صورت ہے جو ہم مثال کے لیے لے پائے، اس سے زیادہ والے ملے. اصل میں تو اب یہ ہے کہ قافیہ اس میں صرف اصولی طور پہ صرف الف بچتا ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے پورے لفظ کو، یعنی انتہا کو، ابتدا کو، وفا کو، صبا کو، پا، کشا، وفا، رسا، عطا، یہ چاہے وہ اکیلے صدا جیسے لفظ ہیں چاہے مرکبات میں ہیں، یہ جو آخری لفظ ہیں چونکہ وہ الگ سے پورے بامانی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں بعض جگہوں پہ. کچھ تو جیسے کشا ہے، بے ادھر اس لیے یہ سابقہ، یہ لاحقہ، تو لفظی معنی الگ سے ویسے استعمال نہیں ہوتے، مرکبات میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں اور پورے ہر لفظ کو قافیہ کہہ دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں صرف الف قافیہ ہے اور وہ غیر مستقل ہے، وہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا. بعض لفظوں میں آپ قافیوں میں دیکھیں گے ایک یا دو یا تین تین حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ سب کے سب مل کے قافیہ. جیسے آپ کی پہلی غزل ہے تاجوری، نوحہ گری، ٹھیک ہے، اور سفری، اس میں رے اور یہ دو حرف ہیں، ری جو اس میں لفظ آتا ہے وہ قافیہ ہے، لیکن ہم پورے لفظ کو قافیہ کہہ دیتے ہیں، گری کو، ٹھیک ہے، تو پورا لفظ قافیہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس میں صرف جو مشترک ہیں وہ قافیہ ہیں. اور ان مشترک میں سے جو آخری ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ صرف الف ہے، یہی پہلا یہی آخری، جو آخری ہے وہ حرف روی کہلاتا ہے، جہاں آواز ہر دفعہ ہم آواز وہ سنائی دیتی ہے. تو قوافی ہم آواز غیر مستقل الفاظ بھی ہوتی ہے، ردیف سب میں تھی، یہ ہر بار وہی آ رہی ہے، یہ مستقل ہے. اور اس میں جتنے بھی لفظ ہیں وہ الگ الگ بھی بامانی لفظ استعمال ہوتے ہیں، بھی ہوتی بھی ہے بھی، یعنی لفظ تو ہیں، لیکن یہاں قافیہ میں وہ جو قافیہ اصل میں ہوتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ چند حروف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو غیر مستقل کہا جاتا ہے کہ وہ الگ سے استعمال نہیں ہوتے. بار بار دیکھنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم آواز ہیں تو کس وجہ سے آواز ملتی، حرف روی جو ہے وہاں تک وہ کیا ہے، پورے لفظ کو ہم قافیہ کہہ دیتے ہیں. اصلاً تو وہ صرف آخری وہ لفظ جو مشترک ہوتے ہیں، اور ان سے جو پہلا حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مشترک الفاظ سے جیسے یہ ہیں یا یہ دال ہے، ان سب کے اوپر اعراب بھی ایک جیسا ہوگا، یعنی زبر ہے تو سب زبر والے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. شین کے اوپر، بے کے اوپر، پے کے اوپر، فے، دال، سین، توئے، تے، واو، عین، سب کے اوپر زبر ہی ہوگا. یعنی جو مشترک لفظ ہوتے ہیں ان میں سے جو اس سے پہلے والا لفظ اس پہ ایون جو اعراب ہے اس کے زیر زبر پیش حرکت جو حرف کی ہے وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہے. تو قافیے اور ردیف، امید ہے اس سے بات کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ گئی ہے. مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، جو بھی آپ کے پاس کتابیں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں. آخر پہ یوں سمجھیں کہ بس آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے. اس تصویر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف تصاویر کسی نہ کسی شعری اصطلاح کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو پھر ایسے سمجھ لیں. یہ طلوع ہونے کی جگہ ہے، پے در پہ آنے والا، پیچھے آنے والا، گھڑ سوار کے پیچھے سوار. اور ظاہر ہے یہ مطلع پے در پہ بار بار پیچھے آنے والا مطلع یا کیا، قافیہ، ردیف. اب آپ یہ ساری چیزیں اب تصویروں سے پہچانتے ہیں. ظاہر ہے یہ مقطع ہے، کٹ جانے کی جگہ، یہ کٹ جانے کی جگہ، اور بات کٹ جانے کی جگہ جہاں بات کاٹ دی جائے، ختم کر دی جائے، یہ بھی اس کے ایک معنی ہے مقطع کے. یہ سارے لفظوں سے محض مقصود یہ ہے کہ اب ان میں
کوئی کسی طرح کا ابہام، کوئی شک باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ اب آپ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ باقی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔